سیروردا کے پائیتخت یعنی سرائے کو، جو دریائے آتل کے کنارے آباد تھا، تاتاریوں نے بری طرح تاراج کیا۔ اس مرتبہ کئی شہر سیروردا کے ایسے تھے جن کو تیمور نے مطلق امان نہ دی۔ سرائے کی طرف تیمور پلٹ کر آیا اور اس کے باشندوں کو ایسے زمانے میں کہ جاڑا خوب زور پر تھا شہر سے باہر نکال دیا تاکہ سردی سے ہلاک ہو جائیں۔ شہر کی عمارتوں کو، جو عموماً لکڑی کی تھیں، جلوا دیا۔ دریائے آتل کے کنارے شہر استرا خان پر حملہ کیا۔ روایت ہے کہ اس شہر کے حصار کو اس طرح بنایا تھا کہ پہلے پتھروں کی جگہ منجمد برف کے ٹکڑے چنے، پھر ان پر پانی ڈالا۔ اس پانی نے یخ بن کر برف کے ان ٹکڑوں کو ایسا جوڑ دیا کہ وہ ایک سالم پتھر کی مضبوط دیوار بن گئے۔ استرا خان میں جس قدر فوج مغلوں کی موجود تھی، اسے یہ بات جتا کر قتل کر دیا گیا کہ ایک مرتبہ بخارا پر یورش کر کے وہاں کا ایک محل انہوں نے جلا دیا تھا، اور یہ قتل اب اسی کی سزا ہے۔ حاکم استرا خان کو دریا کی یخ بستہ سطح کے ایک سوراخ میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ جس وقت تیمور کا پرچم دریائے ڈون یورپ کے کنارے کنارے آگے بڑھا تو روس کے شہر ماسکو میں بے حد خوف پیدا ہوا۔ یہ خوف بے جا نہ تھا۔ والیان ریاست ہائے روس کے رئیس اعظم اور روس کے لشکر نے لڑائی کی تیاری کی، لیکن تیمور کے مقابلے میں کامیاب رہنے کی امید کسی کو نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا سنگین بت، جو ماسکو سے وشائی گورد کو بھیج دیا گیا تھا، واپس لانے کے لیے گاڑیاں اور ٹھیلے دوڑائے گئے، اور بڑے جلوس اور اہتمام سے یہ بت پھر ماسکو میں لایا گیا۔ روسی اس مورت کے سامنے زمین پر گھٹنے ٹیک کر بڑی آہوزاری سے کہتے تھے کہ اے ام خداوند، روس کو بچا لے۔ روسی اب تک یہی کہتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے ماسکو تیمور کے ہاتھوں بچ گیا، اور دریائے ڈون کے کنارے کچھ دور بڑھ کر الٹے قدم واپس چلا گیا۔ یہ نہیں معلوم کہ کیوں واپس چلا گیا، لیکن ماسکو کی جان بخشی سے یورپ کے ان شہروں کو موت کا سامنا ہو گیا جو بحر آصف کے کنارے آباد تھے۔ ان شہروں میں وینس اٹلی، جنیوا اٹلی، کیتولینیا اسپین اور بشکتش اسپین کے جس قدر لوگ تھے، وہ سب تیمور کی تلوار کی نظر ہو گئے، اور مغلوں کی ان بندرگاہوں میں جہاں بردہ فروش اپنے بازار لگاتے تھے یا اور قسم کی تجارت ہوتی تھی، وہاں خروش آتش نے اپنی بانگ بلند کی، یعنی یہ بندرگاہ جلا دیے گئے۔ جاڑے کی دھوپ اور خاکی رنگ آسمان کے سائے میں دولت مغلیہ کے ویرانے پر تیمور چل رہا ہے۔ ممالک سیروردا آل جوجی پسرے چنگیز کے قلمرو تھے اور اب ان کا اقبال اور چنگیز خان کے آئین تزوک پر عمل درآمد دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ سوائے دشت گوبی اور اقطاع شمال کے اب خانان مغل کے قبضے میں کچھ باقی نہ رہا۔ شمال کے اضلاع کو آخری مرتبہ چھوڑنے کے بعد تیمور کو شوق ہوا کہ بحر خزر کے گرد جو کوچ شروع کیا ہے اسے ختم کیا جائے۔ شمال کے اضلاع کو آخری مرتبہ چھوڑنے کے بعد تیمور کو شوق ہوا کہ بحر خزر کے گرد جو کوچ شروع کیا ہے اسے ختم کیا جائے، اور اس دور کو پورا کرنے کے لیے کوہستان قفقاز سے جو بیچ میں آتا ہے کسی طرح راستہ نکالا جائے۔ سیروردا اور استرا خان کی فتح کے بعد تیمور کے لشکر میں قبچاک کے قبیلے اور کارلک کے اولوس یعنی برفستانوں کے باشندے اور شامل ہو گئے، اور اب اس لشکر نے تنگ و دشوار پہاڑی دروں اور جنگلوں کو، جو وادیوں کی طرح کھڑے تھے اور جن میں گزشتہ زمانے کے لشکر کشوں نے گزرنا غیر ممکن سمجھا تھا، طے کرنا شروع کیا۔ ضرورت اس بات کی ہوئی کہ سڑک بناتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور گرجستان کی جنگ آور قوموں کے قلعوں کو، جو عقاب کے آشیانوں کی طرح پہاڑوں کی چوٹیوں پر واقع تھے اور تیمور کی راہ میں قدم قدم پر بڑی جسارت اور بے باکی سے مزاحم ہوتے تھے، فتح کرتے چلیں۔ گرمیوں کی صرف ایک فصل میں یہ سخت مرحلہ طے کر لیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ تیمور نے اس زمانے میں اپنے لشکر سے وہ کام لیے تھے جن کا انجام دینا انسان کی قدرت سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ جنگل ایک مقام پر اس شکل کا آیا کہ نیچے درختوں کے جھاڑ جھنکار پر اونچے اونچے درخت چھائے ہوئے تھے۔ بیلوں اور جھاڑیوں کے ہجوم میں گرے ہوئے درختوں کے زبردست تنے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کالے کالے دیو زمین پر لمبی تانے ہیں، اور جنگل ایسا گھنا اور گنجان تھا کہ ہوا تک اس کے آر پار نہ ہو سکتی تھی۔ کہیں کہیں پتوں میں سے کچھ دھوپ چھنتی تھی، باقی ہر جگہ تاریکی اور غبار چھایا تھا۔ یہ مقام ایسا آیا کہ بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر راستہ بنانے کی ضرورت ہوئی۔ اس جنگل کے قریب ایک قوم پہاڑوں میں آباد تھی،
اور ان کا قلعہ اتنا اونچا تھا کہ اس کا تسخیر کرنا غیر ممکن معلوم ہوتا تھا۔ قلعے کی بلندی کا یہ حال تھا کہ جب تاتاری اس کی طرف دیکھتے تھے تو چکر آنے لگتا تھا، اور ایک تیر پرتاب کی زد سے اس کی چوٹی باہر تھی۔ تیمور نے اس قلعے سے خالی گزر جانا منظور نہیں کیا۔ اس کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ پہاڑوں میں جو راستہ وہ بنا رہا ہے اس کے کنارے کا ایک قلعہ صحیح و سلامت چھوڑ جائے۔ تیمور نے اپنے لشکر سے بدخشانیوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ قلعے تک پہنچنے کا راستہ نکالیں۔ بدخشانی پہاڑوں کے رہنے والے تھے جو کوہ روی میں بڑے مشاق تھے۔ جب اپنے وطن میں تھے تو ایسے ہی پہاڑوں میں بزکوہی کا شکار کھیلا کرتے تھے۔ حکم پاتے ہی پہاڑوں پر انہوں نے چڑھنا شروع کیا، لیکن ہار کر تیمور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ بالکل اوپر تک پہنچنا ممکن نہیں۔ لیکن تیمور اپنے ارادے سے کب ٹلتا تھا۔ ایک دوسرے پہاڑ پر خود پہنچا اور وہاں سے قلعے والے پہاڑ کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ چند نردبان تیار کیے جائیں اور ایک نردبان کے سرے پر دوسرا نردبان رسیوں سے باندھا جائے۔ نردبان تیار ہونے پر ان میں رسیاں باندھی گئیں اور دونوں طرف اونچے درختوں میں ان میں رسیوں کو ڈال کر اس طرح گھسیٹا گیا کہ ایک نردبان 300 فٹ بلند چٹان سے جا لگا۔ اس نردبان کا اوپر کا سرا چٹان میں ایک چھجے کے قریب ٹکایا۔ جب سپاہی اس پر چڑھتے ہوئے چھجے پر پہنچے تو اس نردبان کو اوپر گھسیٹ کر پھر چٹان سے لگایا اور اس طرح اوپر پہنچ کر پھر یہی عمل کیا۔ تاتاری جو پتھروں کے گرنے یا قلعے والوں کے تیروں سے زخمی ہو کر پہاڑ کے نیچے نہیں گرے، وہ اوپر چڑھنے میں تنابوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ لشکر کے بعض لوگ قریب کے ایسے اونچے چٹانوں پر چڑھ گئے جہاں سے وہ قلعے پر تیر برسا سکتے تھے۔ غرض جب بہت سے تاتاری قلعے تک پہنچ گئے تو گرجستان کی اس قلعہ نشین قوم نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس طریقے سے لشکر پہاڑی قلعوں کو فتح کرتا ہوا اور بڑی بڑی وادیوں سے گزرتا ہوا بحر خزر کے کنارے پہنچا۔ اب اس لشکر کے سامنے کوہ البراز کا سلسلہ تھا جس سے شمالی ایران کی سرحدیں قائم ہوئی ہیں، جہاں کے قلعے بھی گرجستان کے قلعے کے مانند مضبوط تھے۔ تیمور جس قلعے پر پہنچا، قلعہ والوں کو طلب کر کے اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا۔ جس نے اطاعت قبول کر لی اس کو امان دی گئی۔ تیمور کے 2 محاصرے تاریخ میں یادگار چلے آتے ہیں۔ ایک محاصرہ کلات اور دوسرا محاصرہ تکرید۔ کلات ایک بہت بلند مگر مستحق قلعہ زمین پر واقع تھا جہاں پانی کے چشمے اور مویشیوں کے لیے چراگاہیں موجود تھیں۔ چاروں طرف تنگ و تاریک پہاڑی درے تھے اور ان کے بیچ میں یہ حصار بڑی بلندی پر واقع تھا، اور جس پہاڑ پر قلعہ تھا اس کی شکل ایسی تھی کہ قلعے کی فصیلوں کے باہر اتنی زمین نہ تھی کہ کوئی لشکر اس پر اتر سکے۔ دروں میں سے گزرنا مشکل اور چٹانیں ایسی بلند اور سیدھی اٹھی ہوئی تھیں کہ ان پر چڑھنا اور پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا غیر ممکن تھا۔ اسی حصار میں بادشاہ ایران نادر شاہ اپنا خزانہ رکھا کرتا تھا۔